نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز سامعین، آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں اخلاق سے متعلق بات کریں گے۔ اخلاق اسلام میں بہت بڑی چیز ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے، اخلاق کے بہترین اس پر فائز تھے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق کئی واقعات موجود ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف میں جا کر طائف والوں کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کو پتھروں سے لہو لہوان کر دیا۔ رسول اللہ مبارک کے پاس پہاڑوں کے فرشتے اللہ نے بھیج دیے اور فرمایا کہ آپ حکم کرو، یہ دونوں پہاڑ، یہ جو بستی ہے، اس کے ارد گرد جو پہاڑ ہے، ہم ان کو آپس میں ملا لیں گے اور اس بستی کو پیس لیں گے، اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ مبارک کا جسم خونوں سے رنگین ہے، رسول اللہ مبارک کے جوتے مبارک خون مبارک سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن رسول اللہ کے اخلاق دیکھے۔ رسول اللہ مبارک نے ارشاد فرمایا نہیں، آج اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ ان کے اولاد میں بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کی عبادت اکیلے کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں مشرکین نے رسول اللہ کو کتنی اذیتیں پہنچائی ابتدائی اسلام میں، لیکن جب وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے محتاج ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلاوطنی اور کیا کیا شرائط رکھی، تو ان سب پر وہ مجبور تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ لوگ جو رسول اللہ پر ظلم کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ مبارک کے اور بھی واقعات موجود ہیں احادیث مبارکہ میں۔ رسول اللہ نے اپنے اخلاق مبارکہ سے
سامنے والوں کو متاثر کر دیا ہے، اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو غیر مسلم ہوتے تھے رسول اللہ کی اخلاق کو دیکھ کر وہ رسول اللہ کو کہتے آپ ہمیں کلمہ پڑھائے، آپ ہمیں جس اسلام کو ہم نے آپ سے دیکھا، جس چیز کو، جس خوشبو کو ہم نے آپ سے دیکھا، یہی خوشبو میں ہم آنا چاہتے ہیں، یہی اسلام کا خوشبو ہم بھی لگاتے ہیں، تاکہ وہ رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، سامنے والے دیکھ کر وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے یار یہ مسلمان ہے، اور جب ہمارے اخلاق اس طرح ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اخلاق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بہترین آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہو، جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرے جنت کے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق بہترین ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو مزین کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، تاکہ سامنے والے ہم کو دیکھ کر نفرت نہ کرے، ہم سے نفرت نہ کرے، ہماری وجہ سے، ہماری اخلاق کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام سے، دین سے نفرت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔